أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے من رسول، کسی رسول کو، الا نوحی الیہ، مگر ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے، فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں سارے انبیاء اور رسل کی جو دعوت ہے اور جو ان کی دعوت کی اساس اور بنیاد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ کیا ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے، پس میری ہی عبادت کرو، یعنی توحید، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن، بنا لیا ہے رحمان نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں مکرمون، عزت والے۔ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کے اس گستاخانہ قول کا ذکر کر کے اس کی تردید فرما رہا ہے۔ کہتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اس نے رحمان نے بنا لیا ہے بیٹے کو یا اولاد کو۔ اولاد ولد کہتے ہیں تو اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ولد میں ابن، یہ صرف لڑکا ہے، اور بنت کہیں گے تو لڑکی، لیکن ولد لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اور انہوں نے بنا لی، اور انہوں نے کہا کہ بنا لی ہے رحمان نے اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں عزت والے، یعنی یہ جو فرشتے ہیں جن کو یہ مشرک اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور عزت والے بندے ہیں، لائق عزت بندے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ نہیں سبقت کرتے اس سے، بالقول، بات میں، یعنی یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بڑے معزز بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے باادب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں سبقت نہیں کرتے، آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے نہایت ڈرتے ہیں اور اتنا ادب اور تعظیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، بات کرنے میں سبقت نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ بولے تو پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ سبقت نہیں کرتے اس سے، بالقول، بات کرنے میں،
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اسی کے حکم پر یعملون عمل کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو وہ فوراً اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو پہلے ماضی میں گزر چکا ہے، جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا اس کو بھی جانتا ہے، جو آگے وہ کریں گے اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے الا لمن ارتضی، مگر صرف اس کے لیے جن سے وہ راضی ہوگا۔ یعنی یہ فرشتے بھی اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، ان کی بھی شفاعت برحق ہے۔ انبیاء سفارش کریں گے، اسی طرح شہداء بھی سفارش کریں گے، صالحین بھی سفارش کریں گے، اللہ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے، لیکن ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر صرف اس کے حق میں جن سے وہ راضی ہو، یعنی جن سے اللہ راضی ہوگا، جن کی سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے گا اور جن سے اللہ راضی ہوگا انہی کے حق میں سفارش کریں گے فرشتے بھی۔ اور ایسا ہی معاملہ ہوگا، یہی شرط ہے دوسری ساری شفاعتوں کے بارے میں، چاہے وہ انبیاء کرام کی سفارش ہو، صدیقین کی ہو، شہداء کی ہو، صالحین کی ہو، فرشتوں کی ہو، سب کی سفارش کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں، جیسا کہ بار بار ذکر آ چکا ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے شافع کو، سفارش کرنے والے کو اجازت دے کہ تم سفارش کر سکتے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ فلاں شخص کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو، تو اسی کے بارے میں وہ سفارش کریں گے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر صرف اس کے لیے یا اس کے حق میں ارتضی، جن سے وہ راضی ہوا یا جن سے وہ راضی ہوگا۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کی خشیت سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ سے انتہا درجے سے ڈرتے ہیں اور اس کی خشیت اس کی خشیت کی وجہ سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ وہم من خشیتہ مشفقون، یعنی اس کی تعظیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے علم کو، اس کی عظمت کو صحیح سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے نہایت تعظیم کی وجہ سے اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو بھی کہے گا منہم ان میں سے، انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں معبود ہوں، من دونہ اس کے سوا، یعنی اگر ان فرشتوں میں سے بھی اگر بفرض محال اگر فرض کر لیں کہ ان میں سے کوئی خدائی کا دعوے دار ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، میں بھی عبادت کے لائق ہوں، اگر ایسا کوئی کہے گا فرشتوں میں سے، ایسا کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر بفرض محال اگر ایسا ان میں سے کوئی کہے گا، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو کہے گا ان میں سے کہ بے شک میں معبود ہوں اس کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو وہی ہے کہ ہم جزا دیں گے اس کو جہنم کی۔ یعنی اگر فرشتہ بھی اگر معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا، اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو وہی ہے کہ ہم جزا دیں گے اس کو جہنم کی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا، اور کیا نہیں دیکھا کافروں نے، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں کانتا، دونوں تھے، رتقن، ملے ہوئے، رتقن کہتے ہیں ملے ہوئے تھے، جوائنٹ تھے آسمان اور زمین، ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، پس ہم نے الگ کر دیا ان کو، جدا کر دیا ان دونوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ آسمان اور زمین جو دو آسمان الگ ہے، زمین الگ ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان کافی لمبا فاصلہ ہے، اور پھر
اور پھر جو ہے ان دونوں کے بیچ میں بھی بہت ساری مخلوقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آسمان اور زمین یہ کسی زمانے میں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا، اور پھر آسمان کے ساتھ اللہ نے ستارے چاند وغیرہ اس لگا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو وہاں پر رکھا اور بادلوں سے بارش برسانے کا انتظام کیا، اور پھر زمین کو آسمان سے الگ کیا، اور پھر اس کی مٹی کے اندر رویدگی پیدا فرمائی کہ جس سے نباتات وغیرہ اگتے ہیں. تو یہ مطلب ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا. اچھا، قرآن کریم کی نے یہ جو بات بتائی ہے، تو قرآن کریم کی بات جب ہم نے قرآن کریم پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے، ہم قرآن کریم کی صداقت پر ہمارا مکمل یقین ہے، لیکن بعض ایسی قرآن کی اعجاز کی بعض نئی قرآنی اعجاز کی بعض نئی شکلیں سامنے آتی رہتی ہیں، تو انہی میں سے قرآن کا سائنسی اعجاز ہے. تو سائنسی اعجاز کے تحت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، سورج کے متعلق، چاند کے متعلق، پہاڑوں کے متعلق، دریاؤں کے متعلق، سمندروں کے متعلق، ہواؤں کے متعلق، بادلوں کے متعلق، آسمان، زمین وغیرہ، پہاڑ، مٹی، نباتات، یعنی بہت ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں. 1400 سال پہلے یہ قرآن اللہ نے اتارا تھا، اور جب آج 1400 سال کے بعد یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ملتی جو آج کے اس ترقی یافتہ جدید سائنسی دور میں یا سائنسی تحقیق اور ترقی کے بعد کوئی بات غلط ثابت ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو نظریہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بتائی ہے آسمان و زمین کے تخلیق کے متعلق کہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ کیا، تو یہ بات جو ہے آج کل کے جدید دور میں جو ہے سائنسدانوں نے جو علم فلک والے سائنسداں ہیں، تو ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی تحقیق اور جستجو سے جو ان کو سمجھ میں آیا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ آسمان اور زمین، یہ پورا جو نظام شمسی، یہ پوری کائنات ہے، یہ پہلے جو ہے ایک جمع ہوا تھا، ایک ساتھ تھی، پھر اس کے بعد اس میں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد یہ سارے الگ الگ بن گئے. تو اس کو وہ لوگ جو ہے اس نظریے کو وہ لوگ نام دیتے ہیں بگ بینگ کا. بگ بینگ یعنی ایک بڑا دھماکہ، اس کا نظریہ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو نظریات انہوں نے پیش کیے ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ان کے نظریات، اگر اپنے ان کے نظریات ہوں تو یہ تو صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بتایا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نظریہ صحیح ہے. اور اس میں جہاں ان کے نظریے کے صحیح ہونے کا ہمیں علم حاصل ہوا، وہیں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھو یہ بات جو ہے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں آئی ہے، اور یہ قرآن کا سائنسی اعجاز ہے. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے بنایا پانی سے کل شيء حي، ہر زندہ چیز کو، یعنی ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے. پانی کے بغیر اس کائنات پہ جو اس زمین پہ جو زندگی ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی اتنی سب بھی اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے بنائے ہیں زمین میں رواسیہ پہاڑ، ان تمید بہم، کہ وہ نہ جھک جائیں انہیں لے کر، تمید بہم، جعلنا فی الارض، اور ہم نے بنائے ہیں زمین میں رواسیہ پہاڑ. رواسیہ کہتے ہیں راسیتن کی جمع ہے مضبوط پہاڑ. ان تمید بہم، ان تمیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جھک جائیں، یعنی کہ وہ نہ جھک جائیں ان کو لے کر، یعنی مادہ یمیدو، میدن کا مطلب ہوتا ہے ہلنا، یعنی تاکہ اگر یہ پہاڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو زمین کے اوپر اس طریقے سے گاڑ دیا ہے کہ یہ زمین کو کا توازن برقرار رکھتے ہیں. توازن کو انگلش میں کہتے ہیں بیلنس، یعنی اس کا بیلنس برقرار رکھتے ہیں. اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے
تو یہ زمین لوگوں کو لے کر اس طرح جس پانی کے اندر جس طرح کشتی اس طرح دائیں بائیں اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے، ہلتی رہتی ہے اور لوگ اطمینان سے اس میں نہیں چل پھر سکتے، تو اسی طریقے سے یہ زمین بھی اسی طریقے سے ہلنے لگتی، کیونکہ یہ ہوا میں معلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس کی بیلنسنگ کے لیے پہاڑ اس کے اندر گاڑ دیے ہیں، تو اس طرح یہ زمین کیا ہو گئی، اس کو استقرار آ گیا، جس کی وجہ سے انسان آسانی سے اس پر چلتا ہے، پھرتا ہے، دوڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اسے کوئی بھی مشکل اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین اس طریقے سے ہچکولے کھاتے رہتی ہے اور وہ نہ صحیح طریقے سے چل سکتا، نہ بھاگ سکتا، نہ کام کر سکتا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے بنائے ہیں زمین میں پہاڑ تاکہ وہ نہ جھک جائے یا نہ ہلے ان کو لے کر۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے بنائے اس میں فجاجن سبلا، راستے کشادہ، فجاجن کہتے ہیں کشادہ راستوں کو، سبلن راستے، یعنی کشادہ راستے، اور ہم نے بنائے اس میں راستے کشادہ۔ اب بنائے اس میں تو اس کے دونوں بھی ہو سکتے ہیں، فی الارض زمین میں بنائے، یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی معنی صحیح ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے قدرتی راستے بنا دیے ہیں کہ جن کے اوپر چل کر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتا ہے۔ اور یہ بھی درست ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ فیہا کی ضمیر رواسیہ کی طرف لوٹائیں، یعنی پہاڑوں کی طرف، اور ہم نے بنا دیے ان پہاڑوں میں راستے کشادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے۔ اگر یہ پہاڑوں کے پہاڑ اگر اسی طرح ہوتے تو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی میں مشکل ہو جاتی، پورا پہاڑ چڑھ کے مکمل چڑھ کے جانا سب کے لیے سب کے بس کی بات نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ جہاں پر گاڑے ہیں وہیں پر ان کے اندر درے رکھے ہیں، یعنی راستے رکھے ہیں ان پہاڑوں کے اندر سے لوگوں کے آنے جانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرنے اور منتقل ہونے کے لیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو انسان کی جس کے لیے اس کی آسانی اور سہولت کے لیے جو چیز بھی ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو رکھا ہے اس زمین کے اندر۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے بنائے ہیں اس میں راستے کشادہ، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ راستہ معلوم کریں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو چھت، محفوظہ محفوظ۔ آسمان کو محفوظ چھت بنانے کا مطلب کیا ہے کہ آسمان ایک زمین کے لیے ایک اوپر چھت کی طرح ہے، لیکن یہ بڑا محفوظ چھت ہے، اس معنی میں کہ یہ گرے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ روک کر رکھتا ہے آسمان کو اس بات سے کہ وہ گرے زمین پر مگر اس کی اجازت سے، یعنی وہ زمین پر گر نہیں سکتا کیونکہ اللہ کی اسے اجازت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو سقفاً، سقفاً کہتے ہیں چھت، محفوظاً محفوظ، یعنی گرنے سے محفوظ ہے۔ اگر آسمان زمین پر گر جائے تو پھر زمین پوری طرح ختم ہو جائے، یہاں کی زندگی ختم ہو جائے، کوئی چیز بچ کے نہیں رہے گی۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کے باوجود بھی یہ لوگ یعنی مشرکین وہ اللہ کی نشانیوں سے جو آسمان میں موجود ہیں ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی آسمان کی نشانیاں ہیں جیسے جو ہے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، تو یہ سب جو ہے نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو جس پر اگر انسان غور کرے گا تو اسے اللہ کی توحید پر یقین آ جائے گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ مشرکین نہ غور کرتے ہیں نہ تدبر کرتے ہیں، بلکہ وہ تو منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور شمس و قمر کو، کل فی فلک یسبحون، سبھی فی فلکن، ایک فلک میں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ تو آسمان اور زمین کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو ان دونوں کے درمیان بھی بہت ساری مخلوقات ہیں، تو ان میں سے رات اور دن کا آنا جانا ہے، انہی میں سے سورج اور چاند ہیں، تو یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، اور یہ سب یعنی رات، یہ چاند اور سورج اور
اور اسی طرح یہ جو ستارے ہیں وغیرہ، کل فی فلک یسبحون، یہ سبھی ایک فلک میں یسبحون تیر رہے ہیں، یعنی یہ معلق ہیں فضا کے اندر، یعنی کھلی ہوئی فضا گویا ایک سمندر کی طرح ہے اور اس کے اندر یہ تیر رہے ہیں۔ اور اگر اس نظام شمسی کے اندر یہ جو سارے مختلف سیارے ستارے جو گھوم رہے ہیں، اگر اس کے لیے اگر آپ پوری ڈکشنری میں کوئی بہتر ترین لفظ ڈھونڈنا چاہیں گے جو ان کے اس چلنے پھرنے کو بیان کر سکے، تو تیرنے سے بہتر کوئی لفظ نہیں ملے گا۔ کل فی فلک یسبحون، وہ سبھی ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے نہیں بنائی کسی بشر کے لیے تجھ سے پہلے، وما جعلنا لبشر من قبلک، اور ہم نے نہیں بنائی کسی بشر کے لیے تجھ سے پہلے الخلدہ، ہمیشگی، یعنی اے نبی ہم نے تجھ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں عطا کی، ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی۔ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ مشرکین نے آپس میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ چھوڑو بھائی، ایک دن وہ جو ہے مر جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے نہیں بنائی کسی بشر کے لیے تجھ سے پہلے ہمیشگی، یعنی تجھ سے پہلے اے نبی ہم نے کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، تجھ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول آئے ہیں، ان کو بھی ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی تھی۔ افئن مت فہم الخالدون، کیا پس اگر تو مر جائے فہم الخالدون، تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے سب کو تو مرنا ہی ہے اے نبی، تو بھی اگر تجھ کو بھی مرنا ہے ایک دن، اگر تو مر جائے گا جیسا یہ مشرک کہتے ہیں، تو اگر تو مر جائے گا تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ تو اگر تو مرے گا تو یقیناً وہ بھی مرنے والے ہیں، اور سب کو یہاں سے مرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی کے لیے بھی ہمیشگی عطا نہیں کی ہے۔ لیکن اصل مطلب اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، تو وہاں پر جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور جو کفر اور شرک والے ہیں وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ تو اصل بات یہ ہے جس پر انہیں غور کرنا چاہیے اور اس کے لیے انہیں ایمان لانا چاہیے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے نہیں بنائی کسی بشر کے لیے تجھ سے پہلے ہمیشگی۔ تو اس آیت سے بھی اہل علم نے استدلال کیا اور مفسرین نے استدلال کیا اور بتایا، اس سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام کے متعلق جو بعض صوفیہ کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ شروع سے زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، تو یہ بات سراسر غلط بات ہے۔ افئن مت فہم الخالدون، کیا پس اگر تو مر جائے گا تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم آزمائیں گے تم کو شر اور خیر سے، فتنتاً آزمانا، یعنی شر اور خیر سے مراد یہ ہے کہ یعنی شر سے مراد مصائب اور آزمائشیں ہیں، مصائب، آلام، تکلیفیں، جیسے جو ہے بیماری ہے، فقر و فاقہ ہے، مصائب ہیں وغیرہ۔ والخیر، خیر سے مراد جو ہے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے صحت ہے، عافیت ہے، جوانی ہے، مال و دولت ہے، تو عزت ہے، جاہ و منصب ہے، تو یہ خیر کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شر اور خیر کے ذریعے سے آزماتا ہے بندوں کو، فتنتاً آزمانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو ان کی آزمائش فرماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور اللہ تعالیٰ کے طریقے پر قائم رہتے ہیں یا شیطان کے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم آزمائیں گے تم کو شر اور خیر سے فتنتاً آزمانا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور آخر میں جو ہے سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہاں پر ان کے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، اور وہاں پر یہ جو آزمائش اور امتحان اب یہاں پر چل رہا ہے تو اس کا نتیجہ وہاں پر سامنے آئے گا مرنے کے بعد قیامت کے دن، اور وہاں پر سب کو ان کے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور جب دیکھتے ہیں تجھے کافر، إِن يَتَّخِذُونَكَ، تو وہ نہیں بناتے ہیں تجھے، إِلَّا هُزُوًا، مگر مذاقی، یعنی کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے
تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ احاد الذی یذکر آلہتکم، وہ کہتے تھے آپس میں، احاد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہی ہے جو ذکر کرتا ہے آلہتکم، تمہارے معبودوں کا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے آپس میں کہتے تھے کہ کیا یہ وہ ہے جو تمہارے آلہہ، تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے؟ ہاں، یعنی تمہارے آلہہ کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، ان کا تمہارے آلہہ یعنی تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ وہ آدمی ہے؟ احاد الذی یذکر آلہتکم، اس طرح آپس میں وہ مجلس میں اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی کا استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں تجھے کافر، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ نہیں بناتے ہیں تجھے مگر مذاقی۔ احاد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہی ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ خود رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں، اور وہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں اور رحمان کے ذکر سے غافل ہیں۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ صفات اور اخلاق کی وجہ سے وہ انتہائی معزز اور مکرم ہیں، اور اس بات کا علم خود مشرکین کو بھی ہے، اور وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا۔ جبکہ ان کافروں کا حال یہ ہے، ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ وہ استہزاء کے زیادہ قابل ہیں، اور ان کے اندر تو اتنی برائیاں ہیں اور اتنے ان کے اندر عیوب ہیں کہ اگر ان کو بیان کرے تو بہت ساری ہو جائیں گے، لیکن انہیں یہ بات کافی ہے ان کی برائی میں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے منکر ہیں، وہ رحمان کے منکر ہیں۔ تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا عیب ہو سکتا ہے انسان کے اندر کہ وہ مشرک ہو اور کافر ہو؟ تو یہ مشرک اور کافر ہیں، اور کس منہ سے یہ نبی پاک کا مذاق اڑاتے ہیں؟ فرمایا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ خود رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان عجلت کی خمیر سے، یعنی یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان جلد باز، یعنی اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیدائش میں یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجلت بازی رکھی ہے، یعنی وہ بڑا عجلت باز ہے، عجول ہے، جلد باز ہے، ہر چیز میں جلدی کرتا ہے۔ تو خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد باز، اس کو اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی کرنے والا، یعنی بڑا جلد بازی کرتا ہے، عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ تو سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو میری نشانیاں، سأریکم ارا یری اراءتن، دکھانا، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو میری نشانیاں، فلا تستعجلون، پس تم عجلت نہ کرو مجھ سے، پس تم جلد بازی نہ کرو مجھ سے۔ یعنی مشرکین اور کافرین یہ عذاب کے بارے میں جلدی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے کر تو آؤ، عذاب کی جلدی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، اللہ کہتا ہے انسان بڑا جلد باز اور عجلت پسند واقع ہوا ہے، آخر تم عذاب کی اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ جب وہ وقت آ جائے گا، عذاب آنے کا اگر وقت جو اللہ نے وقت لکھ رکھا ہے وہ وقت آ جائے گا تو میں تمہیں اپنی نشانیاں، عذاب کی نشانیاں دکھا دوں گا۔ فلا تستعجلون، بس تم جلدی نہ کرو مجھ سے، اس لیے تم جلدی مت کرو، کیوں جلدی کرتے ہو؟ جب وہ وقت آئے گا تو تم خود دیکھ لو گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یہ ان کا عذاب کے بارے میں جلدی کرنا تھا، وہ کہتے تھے کہ تمہارا جو یہ وعدہ ہے، تم جو ڈراتے ہو، آخر یہ کب پورا ہوگا، کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، جلد بازی کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارُ، جب وہ نہ روک سکیں گے، حِينَ لَا يَكُفُّونَ، جب وہ نہ روک سکیں گے، کف یکف کفن کا مطلب روکنا، جب وہ نہیں روک سکیں گے، عن وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی کافروں کو اگر اس وقت کا حال معلوم ہوگا، اس وقت کا حال اگر کافروں کو معلوم ہو جائے
کہ جب یہ حالت ہوگی کہ ہر طرف ان کے سامنے سے پیچھے سے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اور نہ وہ اپنی چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے، روک سکیں گے، نہ اپنے پیچھے پیٹوں سے آگ کو روک سکیں گے، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کو وہاں پر آئے گا، بچانے کے لیے آئے گا۔ تو اگر اس وقت کا حال اگر انہیں آج معلوم ہوتا، سمجھ جاتے یہ اس وقت کا حال، تو پھر وہ ایسی جلد بازی نہ کرتے، عذاب کے لیے جلد بازی نہ کرتے۔ یہ مطلب لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، اس وقت کا حال جب وہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ بل تأتیہم بغتتن، بلکہ وہ آئے گی بغتتن، ان کے پاس یکایک، یعنی وہ قیامت جب ان کے پاس آئے گی تو یکایک قائم ہوگی۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس بغتتن، یکایک، فتبہتہم، پس وہ حیران کر دے گی ان کو۔ بہت یبہتو کا مطلب ہکا بکا کر دینا، حیرت زدہ کر دینا۔ فتبہتہم، پس وہ حیران کر دے گی انہیں۔ فلا یستطیعون ردہا، پس وہ طاقت نہ رکھیں گے اس کو لوٹانے کی، یعنی اس کو دور کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو اگر قیامت آ رہی ہو تو اس کو دور کر دیں، اس کو روک سکیں، اس کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، اور نہ ہی جو ہے نا انہیں چانس دیا جائے گا، مہلت دی جائے گی۔ اگر وہ طلب کریں گے کہ ہمیں مہلت دی جائے، ہمیں تھوڑا وقت دیا جائے، تب بھی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نہ ان میں طاقت ہوگی کہ اس کو دور کریں، نہ ان کے کہنے سے، مانگنے سے، گڑ گڑانے سے اس کو دور کیا جائے گا ان سے، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا تھا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور رسولوں کا تجھ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس گھیر لیا، حاقہ کا مطلب گھیر لیا، فحاقہ پس گھیر لیا، بالذین سخروا منہم، ان کو جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے ہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی، اگر آج یہ مشرک اور یہ کافر اگر تیرا مذاق اڑاتے ہیں تو اے نبی تو دل چھوٹا نہ کر۔ تجھ سے پہلے بھی جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا، اور نبیوں نے جو ان کو جس عذاب سے ڈرایا تھا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ چیز ان پر واقع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ شکار ہوئے اور ہلاک و برباد ہوئے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دے کون ہے جو بچائے گا تم کو رات اور دن میں رحمان سے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دے کون ہے یکلؤکم، کلا یکلؤ، کلأن کا مطلب بچانا، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا وغیرہ۔ قل من یکلؤکم، کہہ دے کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے، باللیل والنہار، رات اور دن میں، من الرحمن، رحمان سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ، یعنی رحمان سے مطلب رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر عذاب کا فیصلہ کیا اور عذاب اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان مشرکین سے، ان کافروں سے پوچھ کہ کون ہے تمہارے معبودان باطل میں سے، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، رحمان کے عذاب سے تمہیں بچا سکتا ہے، اس میں وہ کون ہے ایسا جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دے کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے رات اور دن کو، من الرحمن، رحمان سے، یعنی رحمان کے عذاب سے، اگر اللہ نے، اگر رحمان نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے کچھ معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ان کی حفاظت کرتے ہوں، جو حفاظت کرتے ہوں ان کی، من دوننا، ہمارے سوا، کیا ان کے کچھ معبود ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں من دوننا، ہمارے سوا، لا یستطیعون نصر انفسہم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرتا ہے اس دنیا کے اندر بھی، صبح و شام اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی نگرانی فرماتا ہے، اسی وجہ سے وہ محفوظ ہیں۔
اور جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو یہ بیماریوں سے اگر محفوظ ہیں، کسی بھی، تو جو بھی چیزیں ان کے پاس ہیں مصائب اور آلام سے جو محفوظ ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ ان کے کوئی اور جو معبودان باطل ہیں ان کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ ان کو بچا سکیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ معبود ہیں تمنعہم من دوننا جو حفاظت کر سکتے ہوں ان کی ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو طاقت نہیں رکھتے نصر انفسہم، خود اپنی جانوں کی مدد کی۔ یعنی یہ جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ خود اپنی بھی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی خود اپنی بھی بچاؤ یا اپنی بھی مدد کی وہ طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں اپنے بارے میں، تو دوسروں کی وہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ استطاعت نہیں رکھتے خود اپنی ہی جانوں کی مدد کرنے کی، ولا هم منا یصحبون، اور نہ وہ ہم سے ہٹ کر کہیں پناہ دیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ ہمارے علاوہ ہم سے ہٹ کر کسی اور جگہ یصحبون پناہ دیے جائیں گے۔ یصحبون کا مطلب صحیبہ یصحبو کا مطلب ہوتا ہے اصل صحبت اختیار کرنا، لیکن اس سے صحیبک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تجھے اپنی پناہ میں رکھے، تو اس کا ایک معنی پناہ میں رکھنے کا ہوتا ہے۔ تو ولا هم منا یصحبون کا مطلب ہوا اور نہ ہی وہ ہم سے ہٹ کر ہم سے ہٹ کر پناہ دیے جائیں گے، یعنی کوئی ان کو اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر انہیں پکڑنا چاہے تو کوئی انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا، پناہ نہیں دے سکتا۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ طاقت نہیں رکھتے خود اپنی جانوں کی مدد کی، ولا هم منا یصحبون، اور نہ وہ ہم سے ہٹ کر کہیں پناہ دیے جائیں گے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے ساز و سامان دیا ہے، متعنا متاع دیا ہے، ساز و سامان دیا ہے، ہؤلاء ان کو بھی، وآباءہم اور ان کے باپ داداؤں کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہوئی ان پر عمریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخر یہ جو کفر کر رہے ہیں، کفر پر اصرار کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں، تو استہزاء کر رہے ہیں، تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ دھوکے میں ہے۔ کس وجہ سے دھوکے میں ہے؟ اس وجہ سے دھوکے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ساز و سامان عطا فرمایا ہے، مال و دولت عطا فرمائی ہے، تو ان کو بھی عطا فرمایا ہے، ان کے باپ داداؤں کو بھی عطا فرمایا تھا، اور یہ نعمتیں ہیں، ساز و سامان ہیں، گھر ہیں، گھوڑے ہیں، کھیت ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ میں ان کو صحت اور عافیت ہے، عمریں لمبی ہو رہی ہیں، تو یہ مغرور ہو گئے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے یہ استہزاء کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر بظاہر دنیا کو کھول دیا ہے، مال و دولت ان کو دی ہے، ساز و سامان دیا ہے، لمبی عمر دی ہے، تو اس سے وہ دھوکے میں آ گئے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے ساز و سامان دیا ہے ان کو، آباءہم اور ان کے باپ داداؤں کو، حتی یہاں تک کہ طال علیہم العمر، لمبی ہوئی، طال طویل ہوئی، لمبی ہوئی، علیہم ان پر، العمر عمریں، ان کی عمریں بھی لمبی ہوئی۔ افلا یرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض، کہ بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها، ننقصها گھٹاتے ہوئے اس کو، یعنی کم کرتے ہوئے اس کو، من اطرافها اس کے کناروں سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دھوکے میں ہیں، لیکن انہیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کو ذرا سوچنا چاہیے، ان کو ذرا عقل استعمال کرنی چاہیے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اطراف سے گھٹاتا آ رہا ہے، کم کرتا آ رہا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کی زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح زمین گھٹتی جا رہی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیے جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ تو یہ کس لیے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے اس کو، من اطرافها اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا پس وہ غالب ہونے والے ہیں؟ یعنی کیا وہ غالب آئیں گے؟ یعنی
کیا وہ غالب رہیں گے یا اللہ تعالیٰ غالب رہے گا؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمروں کو کم کرتے ہوئے آ رہا ہے. ان کو بھی ان سے پہلے بھی دیکھیں، جتنے بھی انسان گزرے ہیں، نسلیں گزرے ہیں، کس طریقے سے ان کے اوپر بھی دنیا کے اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے تھے. ان کے بھی ساز و سامان عطا کیا تھا، مال و دولت عطا کی تھی، دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، صحت اور عافیت دی تھی، لمبی عمریں دی تھیں. لیکن کیا ہوا؟ آج وہ کدھر ہیں؟ وہ ختم ہو گئے، ان کا وقت ختم ہو گیا، ان کا زمانہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گھسیٹتے ہوئے ان کا اطراف سے زمین جس طریقے سے کناروں سے کم ہوتی ہوئی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی جو ہے ختم ہو گئے. تو اللہ ہی غالب آ کر رہا اور وہ مغلوب رہے. تو اسی طرح یہ بھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب رہیں گے، اللہ کے فیصلے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر آ رہا ہے، ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ موت کے پنجے سے قریب آتے جا رہے ہیں. افاہم الغالبون، کیا پس وہ غالب آنے والے ہیں؟ یعنی سوال کا مطلب انکار ہے، نفی ہے، کہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا، وہ غالب نہیں ہو سکتے، اللہ ہی غالب آئے گا اور وہ مغلوب ہوں گے. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، دوبارہ ترجمہ پڑھتے ہیں، بلکہ ہم نے ساز و سامان دیا ہے ہؤلاء ان کو، وآباءہم اور ان کے باپ داداؤں کو، حتی طال علیہم العمر یہاں تک کہ لمبی ہوئی ان پر عمریں. افلا یرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها گھٹاتے ہوئے اس کو، من اطرافها اس کے کناروں سے. افہم الغالبون، کیا پس وہ غالب ہونے والے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ غالب نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ ہی غالب آئے گا اور اللہ کا فیصلہ ہی ان پر غالب آئے گا. تو یہاں تک جو ہے اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.